آج کے ہمارے درس کا آغاز 23ویں پارے سے ہوگا۔ 23ویں پارے کی ابتدا کا کچھ حصہ سورہ یاسین سے متعلق ہے۔ سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت مبارکہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو اپنے مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس سے اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا، شام تک اللہ جل جلالہ اس کے ہر کام میں اس کی مدد فرمائیں گے، ہر دکھ اور پریشانی سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح جو رات کو سوتے وقت پڑھے گا، اللہ جل جلالہ اس کی رات بھی آسان بنا دیں گے۔ جو شب جمعہ میں سورت مبارکہ سورہ یاسین کو پڑھے گا، جب صبح اٹھے گا اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے قرآن میں صرف سورہ یاسین ایسی سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گی، اور جو آدمی سورہ یاسین کو سنے گا تو اس سننے والے کے لیے اللہ جل جلالہ بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو اس سورت مبارکہ کو پڑھے گا اللہ اسے ہر برائی سے دور رکھیں گے، اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ جو ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کے لیے 20 حجتن 20 حج کے برابر ہے۔ قرطبی میں تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا جس نے اس سورت مبارکہ کو سنا، صرف کان لگا کر توجہ سے اس سورت کو سنا، تو اس کے لیے یہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ جس آدمی نے اس کو لکھا اور لکھ کر پانی پر دم کیا اور پانی میں وہ کاغذ وغیرہ ڈال کر پیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ شریبہا 1000 دواء، اس نے 1000 بیماریوں کا علاج پا لیا۔ وَأَلْفَ نُورٍ، 1000 نور کے حصے اس کے پیٹ میں داخل ہوئے۔ الف یقین، 1000 بار اللہ اس کے یقین کو بڑھائیں گے۔ الف رحمت، اس نے 1000 رحمتیں اپنے اندر لے لی۔ الف ہدن، 1000 راستے اللہ ہدایت کے اس کے سامنے کھولیں گے۔ نزع عنہ کل دواء وغل، اللہ ہر بیماری اور ہر دھوکے سے اسے بچائے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا دل سخت ہو جائے وہ ایک جام لے، اس کے اندر زعفران ڈالے اور پھر اس پانی پر سورہ یاسین دم کر کے پیے، اللہ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے۔ اور بھی بہت ساری اس کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین خفف اللہ عنہ یومئذ، جو آدمی قبرستان گیا اور اس نے قبرستان جا کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو اس کے اس سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے پورے قبرستان والوں سے اس دن عذاب ہٹا دیا جائے گا، اور اس قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں ان تمام کے بقدر اس پڑھنے والے کو اللہ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو اس لیے
دن صبح بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور شام کو رات کو سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کر کے سوئیں۔ ہم لوگ عموماً صبح تو اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سارے دن کے کام اللہ بنا دیں گے، اس میں بھی ہماری اپنی غرض شامل ہوتی ہے، تو اس لیے رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جس نے رات کو سوتے وقت اس کو پڑھا اور رات کو اس کی موت آ گئی تو شہید مرے گا، اللہ شہیدوں میں اس کا حشر فرمائے گی۔ جو مرض الوفات میں، یعنی ایسی بیماری جس میں اس کا انتقال ہوا، جو مرض الوفات میں اس کو پڑھے گا، 30,000 فرشتے مرنے کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرنے کے لیے اللہ مقرر فرما دیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی مبارک صورت ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کو روزانہ صبح اور شام کو پڑھیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جس سے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں ہونی چاہیے، سینے میں ہونی چاہیے، اس لیے تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یاد، جب نیت کرتا ہے انسان پھر اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات انسان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ 83 آیات ہیں، روزانہ کی 2 آیات بھی یاد کریں تو کچھ مہینوں میں انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح اور شام اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صافات کی ابتدا ہے، سورہ صافات کی دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی اسلام کے مضامین، عقائد، توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھ کر دعا مانگی اللہ اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ والصافات صف، اللہ نے قسم اٹھائی صف باندھنے والے فرشتوں کی کہ جو صف بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم ایسے صف کیوں نہیں باندھتے، کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیفا تصف الملائکۃ عند ربہ، کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتمون الصفوف المتقدمہ ویتراصون فی الصف، کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مل مل کے کھڑے ہونا، اگلی صفوں کو مقدم، پہلی صفوں کو مکمل کرنا، ان کی تکمیل کرنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مل مل کر کھڑے ہوا کرو، درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو۔ اگر تم درمیان میں شیطان کے لیے جگہ چھوڑو گے، درمیان میں کچھ وقفہ رکھو گے، اللہ تمہارے دلوں کے درمیان وقفہ ڈال دے گا۔ اس لیے مل مل کر کھڑا ہونا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ بیماریاں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بیماری نہیں لگتی۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش کی بیماری لگ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کو یہ بیماری کیسے لگی؟ تو وہ کہنے لگے ایک خارشی اونٹ آیا تھا، اس خارشی اونٹ کی وجہ سے پورے میرے اونٹ کے ریوڑوں کو، ہر ایک اونٹ کو بیماری لگ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ذرا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو یہ بیماری کیسے لگی؟ پہلے اونٹ کو جس طرح اللہ کے حکم سے لگی ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ اس لیے مل مل کر کھڑے ہوا کریں۔ مل مل کر کھڑے ہونا یہ دلوں کے جڑنے کا سبب ہے، دلوں کے جڑنے کا سبب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں اللہ نے ہمارے لیے ہر ایک شعبہ سے وابستہ آدمی کے لیے خیر رکھی ہے۔ اہل جنت کی کچھ احوال کا تذکرہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ جل جلالہ
ہر قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے اور کھانے کی عمدہ سے عمدہ اشیاء ملیں گی جن کا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم۔ اللہ جل جلالہ ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو جی میں آئے گا اللہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ جنت وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مختلف قسم کی آسائشوں کا سامان رکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ تک نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، حتیٰ کہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ پرمشقت زندگی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی کے سارے دکھ جھیلنا، پریشانیاں برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے بنایا ہی اسے پرمشقت ہے، مشقت اور تکلیفوں سے، دکھوں سے بھرا ہوا جہان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس دنیا کی زندگی میں راحت اور آسائش ڈھونڈتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے، عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، یعنی بتوں، ان بنائی ہوئی مورتیوں میں تم کیا کر رہے ہو؟ عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ یہ دنیا تو قید خانہ ہے، اس میں تم جنت کے مزے لینا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی زندگی میں مشقتیں، پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں آئیں گی، جب تم انہیں برداشت کرو گے تو پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں نصیب ہوگی۔ اللہ نے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اور جہنمی کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں دو دوست تھے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں نے آپس میں مشترکہ کاروبار کیا، نتیجتاً 8,000 روپے دونوں کو نفع ہوا، 4,000 روپے ان کے ہاں تقسیم ہو گئی، 4,000 کافر نے لے لیے، 4,000 روپے وہ مسلمان نے لے لیے۔ اب ہوا یوں کہ دونوں کے درمیان پھر جدائی ہو گئی، بس یہ کاروبار مشترکہ ختم ہو گیا، جو 4,000 ان کو نفع ملا تھا، اب کافر نے ان میں سے 4,000 میں سے 1,000 روپے کا عمدہ سے عمدہ مکان خریدا، اور خرید کر کے اپنے اس دوست کو، مسلمان دوست کو بلایا اور اس کو وہ گھر دکھایا، اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے اس کی تعریف کی۔ جب گھر سے واپس آیا تو راستے میں ہی اس نے یہ نیت کر لی کہ اللہم انی اسألک دارا من دور الجنہ، اے اللہ اس کافر نے دنیا کا گھر خریدا ہے، میں آخرت کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، جنت کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، اور اس نے 1,000 روپیہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد کافر دوست نے پھر بلایا اور اس نے بتلایا کہ میں نے مزید جو 1,000 روپے تھا، 3,000 جو بچا تھا، اس میں سے میں نے 1,000 کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو اس نے شادی کی دعوت دی اور اس کو بلایا، ہو گیا۔ اس دعوت سے جب واپس آیا، دل ہی دل میں اس نے مسلمان نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک امرأة من الحور العین، اے اللہ میں آپ سے دنیا کی عورت نہیں بلکہ آخرت کی حور عینہ مانگتا ہوں، اور وہ 1,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر تیسرا ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے بلایا اور اس نے بتلایا کافر دوست نے، میں نے بقیہ 2,000 کے بدلے میں 2 باغ خریدے، اور باغ اپنے مسلمان دوست کو دکھائے، اس کو پسند آئے، واپسی پر اس نے 2,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور کہا اللہم انی اسألک بستانین من الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کے 2 باغ مانگتا ہوں۔
تو چنانچہ اس نے 4 کافر دوست نے 4000 سے دنیا بنا لی، اس نے اپنی آخرت بنا لی کہ جب وہ جائے گا جنتی دوست مسلمان جنت میں جائے گا تو وہاں وہ ساری چیزیں جو اس نے دنیا میں اللہ کے نام پر خریدی تھی اللہ اسے وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اسے پتا چلے گا کافر کو وہ جو جہنم میں جل رہا ہوگا کہ کاش میں بھی ایسا ہی کر لیتا جیسے میرے مسلمان دوست نے دنیا میں سودا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، ان پر والد نے سختی کی، شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام جیسا لائق بیٹا عطا کیا۔ 13 سال کی عمر میں پہنچے، اللہ نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ 3 دن کے بعد مسلسل خواب آتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ مشہور واقعہ ہے، میڑھا آیا وہ ان کی جگہ پر ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ کا یہ خواب اور یہ آزمائش میں آپ پورے نکلے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام امتحانات کے بعد اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ اس میں ایک نعمت یہ بھی تھی کہ پھر ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔